بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹیپو سلطان کا لشکر ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شکر اور شہد پانی میں حل کر کے اپنے اپنے خیموں کے آگے ڈال دیں۔ جب ایسا کیا گیا تو ساری مکھیاں شکر اور شہد ملے پانی پر آ کر جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد اس پر بارود چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ اس طرح ساری مکھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور دریائے تنگھجدرا کی طرف مڑا۔ سلطان جب دریائے تنگھجدرا کی طرف مڑا تب مرہٹوں اور نظام دکن نے یہ خیال کیا کہ سلطان جنگ سے جی چرا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کے تعاقب میں لگ گئے۔ آگے جا کر سلطان نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا اور اس سے جنگ کرنے کے لیے ذرا فاصلے پر مرہٹوں اور نظام دکن نے بھی اپنے لشکریوں کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ ایک رات سلطان نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ان حصوں میں فرانسیسی توپ خانہ اور فرانسیسی لشکری بھی شامل تھے۔ ان کی کمانداری ایک فرانسیسی موسیو لالی کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب دشمن کے لشکری گہری نیند سو رہے تھے، ٹیپو سلطان کے لشکر کے کچھ حصے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر کے پہلوؤں اور پشت کی طرف چلے گئے۔ پھر تکبیریں بلند کرتے ہوئے مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جس وقت تکبیریں بلند ہوئیں اس وقت سامنے کی طرف سے سلطان نے بھی اپنا حصہ لشکر کے ساتھ مرہٹوں اور نظام دکن پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح رات کے وقت گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بے شمار مرہٹے اور نظام دکن کے لشکری مارے گئے۔ مرہٹے اپنا پڑاؤ اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں زیادہ نقصان نظام دکن کے لشکریوں کا ہوا۔ ان گنت خیمے اور ان کی رسیاں، اونٹ، گھوڑے اور رسد کا سامان سلطان کے ہاتھ لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان نے ان کے پڑاؤ کے اندر ہی قیام کیا۔ اگلے روز اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مرہٹے پھر بادلوں کی طرح امڑ آئے، لیکن جب سلطان کے لشکریوں اور فرانسیسیوں نے جوابی کارروائی کی تو اس کارروائی کے دوران لگ بھگ 7,000 مرہٹے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس نقصان پر مرہٹے ایسے بدحواس ہوئے کہ وہاں سے کافی دور جا کر پڑاؤ کر لیا۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان نے ساؤ نور کے علاقے کا رخ کیا۔ ساؤ نور پر ایک عرصہ سے عبدالحکیم نام کا شخص حکمرانی کر رہا تھا اور اس نے ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی خان سے رشتہ ناتا کر کے ایک طرح سے حیدر علی کے ساتھ تعلقات بہترین کر لیے تھے۔ لیکن جب حیدر علی فوت ہو گئے اور اس کے بعد ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو اس کی تخت نشینی کو عبدالحکیم نے پسند نہیں کیا۔ جہاں دوسرے سارے حکمرانوں نے تخت نشینی پر ٹیپو سلطان کو مبارکباد دی، وہاں عبدالحکیم بالکل خاموش رہا۔ اور پھر جب سلطان کی جنگ مرہٹوں اور نظام دکن کے ساتھ شروع ہوئی تو خفیہ طور سے ٹیپو سلطان کے خلاف عبدالحکیم مرہٹوں اور نظام دکن کی طرفداری کرتا رہا۔ اس رویہ کی وجہ سے ٹیپو سلطان اس کے خلاف سخت برہم تھا اور اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو عبدالحکیم خان کو سبق سکھائے۔ اب مرہٹوں اور نظام دکن کو شکست دینے کے بعد ٹیپو سلطان کو موقع ملا اور اس نے ساؤ نور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ ٹیپو سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور عبدالحکیم کو خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ٹیپو سلطان پیش قدمی کر رہا ہے تو راتوں رات سارا سامان سمیٹ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مرہٹوں کی طرف بھاگ گیا۔
یوں بھاگنے کے بعد عبدالحکیم نے اپنے پیچھے اپنے لڑکے عبدالخیر کو، جس کو خیرہ میاں کہہ کر پکارتے تھے، اپنے مرکزی شہر میں چھوڑا۔ بہرحال سلطان کا لشکر ساونور پر حملہ آور ہوا۔ کسی نے مزاحمت کی، سلطان کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے سلطان کو بے شمار مال غنیمت، توپیں، کچھ کمروں کا سونے اور چاندی کا فرش ملا، جسے اکھڑوا کر ہاتھیوں پر لاد دیا گیا۔ ایک ایسی توپ بھی ملی جو کہتے ہیں 12 گز لمبی تھی۔ سلطان نے اسے توڑوا کر اپنے مرکزی شہر سرنگا پٹم بھجوا دیا تاکہ اس سے سکے ڈھالے جا سکیں۔ تو پیارے سامعین، ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔